کئی دوست ہیں، احباب ہیں جو مجھے یہ طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری اپنی تو کوئی فکر ہے نہیں، تم دوسروں کے افکار کے محض شارح اور ترجمان ہو۔ تو میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ بھائی وہ جو شرح اور ترجمانی جن چیزوں کو تم کہہ رہے ہو ان میں جا بجا کچھ ندرت والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو ہی سمجھ لو کہ وہ ہماری فکری وہ ہے، ہماری فکر کا اظہار ہے۔ لیکن وہ خیر اس کو نہیں مانتے، اور آج کل لوگ مطلب افلاطون اور رومی کا ایثار نہیں سمجھ پائیں گے، تو گو کہ ہم نے کوئی ایثار ویثار نہیں کیا، لیکن آج میں نے یہ مطلب خوش طبعی سے یہ طے کیا ہے کہ آج میں کچھ مفکرانہ باتیں کروں گا، اور اس کے بیشتر تھیمز، یعنی یہ ایک تھیوری سی ہے اور اس کے بیشتر جو بنیادی عناصر ہیں وہ جیسے اسے آپ کہیں گے کہ یہ میری فکر ہے، یہ جاوید کی فکر ہے۔ تو آج بہرحال یہ تو ایک بات ویسے ہی ہو گئی، آج ہم مطلب میری خواہش ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر ایک حفاظتی پروگرام بنائیں، کیونکہ اب مسئلہ جو ہے وہ ہماری تہذیب، ہمارے دین، اس کے پھیلاؤ کا نہیں ہے، اس کے غلبے کا نہیں ہے، اب مسئلہ اس کی بقا کا ہے، اس کے سروائیول کا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ غور کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور اس مستقبل کے جو خوفناک عناصر اگر ہمیں نظر آئیں تو ان کا پیشگی ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تاریخ جو ہے وہ دو منہ کا، وہ تاریخ کی حرکت جو ہے وہ ایک باد سموم جیسی ہے، مشرق میں ہمارے یہاں، اور وہاں وہ باد شمال کی طرح ہے مغرب میں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس وہ باد شمال جو مغرب کو شاداب رکھے ہوئے ہے، کیا ہمیں اس کے مطابق رہ کر ایک تاریخی تسلسل اور ایک تاریخی بقا ذرا شادابی کے ساتھ حاصل کرنی ہے، یعنی ہمیں خود کو بدلنا ہے تاکہ وہ باد شمال جو اسکینڈینیویا وغیرہ میں چل رہی ہے وہ ہمارے یہاں بھی چلنے لگے، تو یا پھر یہ کہ اس زہریلی ہوا ہی کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کر اپنی زمین میں موجود، اپنے تہذیبی ضمیر میں سر دست موجود تخلیقی توانائیوں کو اور وجودی قوتوں اور احوال کو بروئے کار لایا جائے، تاکہ یہ زہریلی ہوا، یہ باد سموم کے جو جھکڑ پہ جھکڑ چل رہے ہیں، یہ ہمیں چھوئے بغیر گزر جائیں، اور پھر ہم اپنی باد صبا، ہم اپنی باد نوبہار خود ایجاد کریں۔ تو مطلب کئی طرح سے ہمارے مسئلے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اسے حل کرنے کی کئی طرح سے کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کوششوں کے پیچھے جو ورلڈ ویو ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، یا دیکھنا چاہیے کہ وہ ورلڈ ویو ہمارا ہے یا ان لوگوں کا ہے جن کے پاس جو زہریلی ہوا ہماری طرف چلانے کی قدرت رکھتے ہیں اور تاریخ کو ٹھنڈی ہوا بنانے کا والا تصرف بھی رکھتے ہیں، اور تاریخ کی اس زرخیزی اور تاریخ کی اس جو ہے بہار پروری کو مکمل طور پر اپنے مقاصد کے تابع رکھنے میں کامیاب ہیں۔
تو کیونکہ اب میری نظر میں مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مسلمان رہ جائیں گے یا نہیں، دین ذہن کے لیے بالکل ہی اجنبی بن جائے گا یا نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ بنیادی جو خطرہ اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان بھی رہ جائے گا یا نہیں، تو انسان محض ایک بائیو بینگ بن جائے گا، یا انسانیت کی جو موجودہ ڈیفینیشنز ہیں چاہے وہ کہیں کی بھی ہوں، وہ ان ڈیفینیشنز کو توڑ کر کسی اور نوع کی، کسی اور مخلوق کی صورت اختیار کر لے گا، مطلب اس کے وہ احوال اور اس کی وہ استعداد و ذہن وغیرہ۔ تو انسان کو بچانے کی ہر مطلب اگر مجھے اپنے مسلمان رہنے کی، اپنی اگلی نسلوں کے اسلام پر رہنے کی حفاظتی تدابیر اگر سوچنی ہیں تو اس کا آغاز مطلب کوئی مفتیانہ طریقے سے، کوئی رسمی مصلحانہ اسلوب سے نہیں ہوگا، وہ ہمیں اپنے اندر ایک حمیت وجود اور ایک جذبہ ہستی کو بیدار کرنا پڑے گا، اور وہ تصور انسان جس کو ہم نے اپنے لیے مطلق ڈیفینیشن بنا کر قبول کیا ہے، اس تصور انسان میں جو وہ جالے لگ گئے ہیں مکڑی کے، اور اس کی عبارت بھی ہمارے حافظے کی اندھیری کوٹری میں جو ہے وہ مدھم پڑتی جا رہی ہے، اس کو وہاں سے نکال کر اجالنا ہوگا، اور وہ جو کلمہ انسان ہے اس میں چھپی ہوئی حقیقت کو ہمیں وجودی سطح پر، عملی سطح پر، نفسیاتی سطح پر گویا مینیفیسٹ کر کے دیکھنا اور دکھانا ہوگا۔ یعنی ہمیں مکمل تبدیلی کی، مکمل نفسی اور باطنی اور ذہنی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اگر ہم انسانیت کے ساتھ وفادار نہ رہیں۔ تو ہمارا مسلمان رہنا کا تو وہ یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا نا جب ہم اپنی انسانیت ہی کی موجودہ جو حیت ہے، موجودہ ماہیت جو ہے اس سے خالی ہو جائیں، تو پھر تو ہم دین یا کسی موجودہ نظریے کے مخاطب ہی نہیں رہ جائیں گے۔ تو دونوں طرح کے چیلنجز کو ان کی اپنی اپنی شدت اور ان کی اپنی اپنی ہولناکی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب یہ اخبار پڑھنے سے پیدا ہونے والے ذہن کی سطح بلند کرنی بہت ضروری ہے۔ اب اپنی بہت ہی ادنا اغراض کے چنگل سے نکلنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب اپنی خودی کی موجودہ پستیوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو اس طرح ایک وجودی اٹھان پہ رکھنا بہت ضروری ہے، جو وجودی اٹھان جو ہے وہ تاریخ کے آگے سب سے بڑی مزاحمانہ قوت ہے۔ یہ تاریخ کوئی تبصروں سے اور نعروں سے نہیں بدلتی۔ اس کے لیے تاریخ کیا ہے؟ تاریخ زمانے میں موجود ایک حرکت ہے بنانے اور بگاڑنے کی۔ تو میرے اندر بھی ایک حرکت ہے، انسان بھی ایک حرکت کا امین ہے۔ اس کی انفسی حرکت آفاق کی حرکت کے سارے نظام پر غالب آ سکتی ہے، بشرطے کہ یہ چاہے۔ تو اب اس میں جو چیلنجز ہیں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی بھی خطرے میں ہے
اور بندہ بھی خطرے میں ہے، یعنی کہ اللہ کو ماننے والا بھی خطرے میں ہے، اور اگر اس خطرے کو ابھی سے اہمیت دے کر اس سے نمٹنے کی تہذیبی، نفسیاتی، علمی، اخلاقی، جمالیاتی تمام طرح کی قوتوں کو مجتمع کر کے اور انہیں اپنے ورلڈ ویو کی کمان میں رکھتے ہوئے عمل میں نہ لایا گیا تو مطلب اللہ ہی حافظ ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو اس وقت مطلب چیلنجز تو سب کو معلوم ہے، مطلب یہ اب ایک عام سی بات ہے کہ آپ ایک موبائل فون پہ 21ویں 22ویں 23ویں صدی کے جو ایک پیشگی خاکہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہر ایک کو معلوم ہے، بلکہ ہر ایک اپنے رد وجود کی اس حرکت کو خود فیس کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کا خطرہ نہیں ہے جو ماضی میں بعض تہذیبوں کو پیش آیا کرتا تھا کہ وہ اس تہذیب کے دماغ کی حیثیت رکھنے والے لوگوں کے علم میں آتا تھا، عوام اس سے بے خبر رہتے تھے، اور وہ پھر اس تہذیب کا دماغ جو ہے وہ اس خطرے کو ٹالنے والا استدلال فراہم کرتا تھا، یعنی اپنے تصور علم کو غالب کر دیتا تھا معلومات کی ایک جبری تنظیم پر۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب سب ایک دیہات میں رہنے والا ہو یا وہ نیو یارک میں رہنے والا ہو، سب کو پوری قطعیت سے یہ تجربہ حاصل ہے کہ میں نہیں رہ جاؤں گا، یہ خاندان وغیرہ یہ سب ان کی پکڑ ختم ہو جائے گی، وہ اب میرا مزاج، میرا ذہن، میرا ذوق، میرے اعمال، میرے مقاصد، یہ سب بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، میری شخصیت بہت تیزی سے بدلتی جا رہی ہے، یہ ہر آدمی کا تجربہ ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ جیسے چیونٹی جو ہے وہ کاکروچ بننے لگے تو اسے کیا فکر ہے، تو ایک حشرات الارض ایک دوسرے میں بدل جائے تو چیونٹی کو کیا فکر ہے اس کے کہ میں کاکروچ بن جاؤں یا چھپکلی بن جاؤں، کیونکہ اسے تو زمین ہی پہ رینگنا ہے نا۔ تو ہماری حالت لگتا ہے کہ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ چیونٹیوں کی سطح پہ رہتے ہیں اور کاکروچ بننے کی دعوت دی جا رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے اور مجبور بھی کیا جا رہا ہے، تو ہم اس میں زیادہ حساس نہیں ہیں۔ چلو یہاں سے اب یہاں جو ہے وہ رہنا تو کچن میں ہی ہے نا، تو وہ یہ والی جو نفسیات ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو، ہماری طبیعتوں، ارادوں، علوم، غرض زندگی کو چلانے اور بامانی بنانے والے تمام ڈسپلنز میں ہمیں ایک سب ہیومن اسپیشی بنا رکھا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود حساسیت نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آدمی جو اب تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، یہ موبائل فون پہ کوئی چیز دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کی مداخلت گوارا نہیں کرتا، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنہائی کے وقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو یہ دل سے چاہتا ہے۔ تو اب اس آدمی کا تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا نا، یہ آدمی تو بس یہ ہے ہی نہیں۔ جس آدمی کو اپنے ہونے کی اقدار اور اپنے شعور کے مسلمات میں جینا میسر نہ ہو،
وہ آدمی نہیں ہے۔ تو ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک تاریخ کا کاٹ کباڑ ہے، وہ تاریخ کا جو وہ ڈمپر ہے وہ ڈھو کے لے جائے گا۔ مشکل یہ ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں پسماندہ رہ جانے کے باوجود اپنے دین سے مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین سے ان کا تعلق معیاری طریقے سے برقرار رہے، اور اس تعلق کے نتائج صرف ذاتی اور شخصی نہ ہوں بلکہ خاندانی اور معاشرتی بھی ہوں۔ تو ان لوگوں کو مسئلہ ہے، ان لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے، ان لوگوں کو اس بات کی فکر ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ طغیانی ہمارے گھروندے جو ہیں وہ بہا لے جائے گی یقیناً۔ تو اب ان بیچاروں کو فکر ہے، ڈر ہے کہ کوئی ایسی تدبیر نکل آئے کہ ہمارے اسٹرکچرز جو ہیں وہ اس آندھی سے نہ گریں۔ تو ان لوگوں کو مخاطب کر کے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کی حیثیت سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ اپنے تصور انسان یعنی اپنے بندگی اساس تصور آدمی کو بحال کرنا، زندہ رکھنا، حالت شادابی میں رکھنا اور اپنے اعمال سے اور اپنی سرگرمیوں سے اس کو فلفلڈ رکھنا، حالت طمانینت میں رکھنا کہ میں اس تصور کے ساتھ ایکٹیولی متعلق ہوں۔ یہ تصور جو ہے یہ میرے اندر مجھے بنائے جا رہا ہے اور میرے باہر آ کر مجھے اپنا ذریعہ بنا کے دنیا کو بھی کچھ اصولوں پر تشکیل دیتا جا رہا ہے۔ تو اس کا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ جلا دیں، تو پھر اگر ایسا زمانہ آ گیا تو ہمیں تو موجود ہی نہیں مانا جائے گا کہ بھئی تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ تمہاری پیدائش ڈاکومنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم مستقبل میں وہی حیثیت اختیار کریں گے اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا، اب بھی غیرت نہ دکھائی، اب بھی محنت پر خود کو کمر بستہ نہ کیا، اور ان سب سے بڑھ کر اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے فطری اور طبعی تقاضے پورے کرنے میں کوتاہی کی، تو کوئی آڑ نہیں رہ جائے گی جو یہ ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو بچا سکے۔ تو اب اس میں یہ ہے، اس میں پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ نفسیاتی اور تہذیبی اظہار دو، اس کو اپنے تصور انسان کو اپنی نفسیات کا سینٹرل وہ فیکٹر بناؤ اور اپنی تہذیب کی اقدار اس تصور سے اخذ کرو۔ تو یہ تو ہو گیا اور یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ ناممکن کام نہیں ہے۔ اس کا آغاز میں اور آپ اپنے اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ کوئی دھوم دھڑکے کا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے لانگ مارچ کیا جائے، ریلی نکالی جائے، بڑے بڑے جلسے کیے جائیں، بڑے بڑے واعظ کہہ جائیں، بالکل نہیں۔ میں آج یہ طے کر لوں کہ مجھے اپنا بندہ ہونا خود اپنی نظر میں ہونے کے لیے اس کا احساس اور ادراک اور اعتراف اور اقرار لازم ہے۔ یعنی میرا اپنا ہی تصور میرے اپنے ہی ذہن میں میرے نام، نسل وغیرہ کے حوالے سے بعد میں آئیں، وہ بندگی کی شناخت جو ہے وہ مجھ پر پہلے واضح ہو۔ یعنی میری تمام شناختیں بندگی کی شناخت کے مختلف حصے ہوں، فعال حصے ہوں۔ تو اگر میں نے اپنے سیلف امیج کو درست کر دیا
ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑے انقلاب اس وقت آئے ہیں جب آدمی نے اپنے سیلف امیج کو بدل دیا، جہاں اس نے اپنے سیلف امیج کو ایک سیلف لیسنس کے ساتھ بلندی دے دی، تو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں۔ اس ایک ریئلائزیشن پہ بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں۔ تو ہمیں اولاً اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ میں کہاں تک میں ہوں اور وہی میں کہاں تک میں نہیں ہے، اس کی شناخت پیدا کرو۔ اس کو یہ مشکل اور پیچیدہ اور رومانوی باتیں سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، اپنے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تہذیب میں بقا کی صلاحیت جانچتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے بیسک آئیڈیل سے کتنی متعلق اور کتنی غیر متعلق ہے۔ تو وہ اپنے سبب وجود سے، جو اس کا بیسک آئیڈیل ہے، وہ اپنے سبب وجود سے جتنا متعلق رہنے میں کامیاب ہے، اتنا ہی اس کی بقا گارنٹیڈ ہے، اور جتنا وہ دوری اختیار کرے گی اتنا ہی وہ تاریخ کے اژدہے کی خوراک بننے کے قابل ہوتی جائے گی۔ تو ایمانی طاعت، ایمان کیا ہے؟ ہماری اساس ہے، اساس وجود ہے، اصل شعور ہے، اور اس پورے کارخانے ہستی کی اصل ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں۔ تو گویا ایمان ایک اسٹیٹ آف ہائیسٹ اور پرفیکٹ اور ایبسلیوٹ ریئلائزیشن میں ہمیں رکھتا ہے، علم کی کوئی بھی شرط پوری کیے بغیر، علم کی ہر شرط سے بے نیاز کر کے میں ایک ایسی ہائیسٹ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں اپنے پورے تیقن کے ساتھ، اپنے پورے قلبی اطمینان کے ساتھ، اپنے ذہن کی بہترین تخلیقی استعداد کے ساتھ رہتا ہوں، جو علم کی شرط پوری ہو جانے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیزوں سے بھی مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان کو پہلے تو اس کی جگہ دو۔ جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کو ماننا، اللہ کے شایان شان ہونا چاہیے، اور اسے مان لینے کی توفیق اور نعمت کو میرے ذہن کی سب سے قیمتی، سب سے مرکزی اور سب سے بلند سطح پر ہونا چاہیے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں از روئے شعور مومن محض ہوں۔ اور اسی طرح جس اللہ کو میں نے مانا ہے اور اس کی بتائی ہوئی صفات کے ساتھ مانا ہے، اس کے حضور میں اپنی مکمل محتاجی اور وہ تسلیم کے ساتھ اس کو مانا ہے، تو وہ میرے وجود کا بنیادی حال اگر اس کو ماننا نہیں بنتا تو میں نے ایمان لانے میں یا ایمان کے تقاضے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو ایمان کا تعطل کیا ہے؟ ہمارا ایمان جیسے مجموعی طور پر لگتا ہے کہ معطل ہے۔ معطل ہونے کی دو بڑی نشانیاں ہیں، اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، لیکن سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معطل ہونے کی نشانی ایمان کے معطل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ سے باطنی ربط غفلت کا رہ جائے،
اور اللہ سے اجتماعی ربط ہمارا وہ معصیت کا ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی معصیت پر چلے اور مسلم باطن جو ہے وہ غفلت میں لتھڑا رہے اور بس اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ تو آپ سمجھیں یہ دو سب سے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تم معبود کے طور پر تمہارے نفس کا سب سے بڑا بلکہ واحد مزکی ہوا یا نہیں، اور اسی طرح اللہ حاکم کے طور پر، خالق کے طور پر وہ تمہاری دنیا میں اس کا حکم غالب ہے یا نہیں، یعنی اس کا امر جو باطنی ہے وہ اس نے تمہیں چھوا ہے یا نہیں، اس نے تمہیں بھرا ہے یا نہیں، اور اس کا جو امر اجتماعی اور ظاہری ہے اس نے بھی تم لوگوں کی کوششوں سے ظہور کیا ہے یا نہیں۔ تو اب ہم ان دونوں معاملات میں مطلب اطمینان بخش پوزیشن پہ نہیں ہیں، مطلب فرد بھی ذرا ڈھل مل ہو چکا ہے اور معاشرہ تو الا ماشاء اللہ مطلب بالکل ہی معصیت میں اور بالکل ہی انحراف میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس تعطل کا خاتمہ کرنا ہے اور اسی ترکیب سے کرنا ہے کہ ایمان کوئی کچھ لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، ایمان ایک ایسی پیاس کو بجھا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے جس کو بجھانے کی، جس کو محسوس کرنا تو شعور اور میرے پورے وجود کو میسر ہے، لیکن اسے بجھانا میری ہر استعداد سے باہر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پورے وجود میں بھڑکی ہوئی پیاس پورے شعور کو لپیٹ میں لیے ہوئے جو تشنگی ہے، وہ بجھنے کا تجربہ، اسے بجھانے میں کامیابی، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یہ انسان کے پورے نظام شعور و وجود میں پیدا ہو سکنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو اب اس واقعے کا مجھ پہ کچھ اثر تو ہونا چاہیے نا، بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں منزل پہ پہنچایا گیا، تو اب منزل پر پہنچ جانے کے نتیجے میں ہماری جو کیفیات، ہمارے جو احوال اعمال اور آپس میں منزل رسیدہ لوگوں کا آپس میں جو تعلق ہوگا وہ سب ہمارے اندر ہے، ہماری خلوت اور جلوت میں۔ تو اگر نہیں ہے تو اس کو بحال کرنا ہے، یعنی کہ یہ ہم لوگ اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی پیاس بڑھائیں اور ایک دوسرے کی پیاس بجھائیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی اجتماعیت ہے، یہ مسلمان کی معاشرت ہے کہ وہ اللہ سے فراق کے احساس کو ابھارتا ہے اور پھر اللہ سے وصال کی امید کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ مثال طور پہ یہ اصطلاحوں میں نہ جائیں کہ یہ صوفیانہ اصطلاحیں، یہ نہیں، مطلب یہ کہ وہ غیب کو پرکشش بناتا ہے، اور یہ عمل جیسے آپس میں چلتا رہتا ہے، اسی میں ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے چلے جائیں، تو وہ معاشرہ مسلم کہلانے کا مستحق ہے جس کے تمام افراد ایک دوسرے کی جہت، ایک دوسرے کو بندگی میں کامل بنانے کے عمل کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کی آدمیت کو جو ہے وہ جیسے نحوست سے، تکلیفوں سے، ان سب سے بچانے کی بھی آرزو کو اپنے عمل میں مستقل محرک کی حیثیت سے زندہ رکھتے ہیں۔ مطلب مجھے بہت عزیز ہے کہ
میرا دوست جو ہے وہ خدا رسیدہ بن جائے، لیکن میری یہ خواہش اور یہ جو دعا یا تمنا جو ہے اس وقت سچی ہوگی جب میں اپنے دوست کی غریبی میں اس کے کام آؤں گا۔ اللہ تک پہنچانے والا راکٹ بننا آسان ہے، دلدل سے نکالنے والا چھکڑا تیار کرنا یہ مشکل ہے۔ تو دنیا میں ایثار کے ساتھ اب مجھے دینی اخلاص اپنے دوستوں سے برتنا ہے کہ بھئی اب دیکھو ہم سب تمہیں بھی جو تمہارے پاس وہی ہمارے پاس، تمہیں کوئی تکلیف ہے ہم حاضر، مجھے کوئی تکلیف ہے تو تم لوگ بتا لینا۔ یہ ہمارا ایک معاہدہ عمرانی ہے، لیکن اس سے اوپر یہ ہے اب ہم کیونکہ ایک دوسرے کے لیے اپنی بہت بیسک ضرورتوں کا ایثار خوشی سے کر دینے کے لائق ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے اندر وہ اخلاص اور وہ سطح خیر خواہی پیدا ہوگی کہ یا اللہ اس کو میں دنیا میں تو چلو اس نے کوئی دنیا سے اس کو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا سے فراق میں نہیں رہا، اب جو آپ سے فراق میں ہے تو یا اللہ ہم دونوں ہی کو اس حالت سے ذرا اوپر کر لیجئے، یا اللہ اپنے فراق کو ہمارے لیے موجب تسکین بنا دیجئے، یا اللہ اپنے غیاب کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں کھینچنے والا مقناطیس بنا دیجئے وغیرہ وغیرہ، مطلب بچوں کی طرح جو چاہے سوچیں۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہوں گی جو ایمان کے معاشرتی تعطل سے لے کر ایمان کے نفسیاتی اور ذہنی تعطل تک کو اللہ نے چاہا تو ختم کریں گی یا کمزور کریں گی۔ اور تھوڑا سا ذرا مشکل بات ہے بھائی، لیکن اب میں دیکھیں مشکل بات بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو کہتا ہے مشکل ہے اس سے کہتے ہیں کہ ذرا آسان بنا کے دکھاؤ۔ تو اور مشکل کیا ہے؟ کون سا لفظ مشکل ہے؟ تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اب صرف اتنا ہے کہ دماغ کسی کا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے تو وہ الگ بات ہے، تو یہ سب نہیں، مشکل نہیں ہوتی، جو مقصود سے مطابقت رکھنے والا، مقصود تک پہنچانے والا راستہ کبھی مشکل نہیں ہوتا اگر اس راستے سے مقصود تک پہنچنا یقینی ہو۔ تو کیونکہ ہمارا نہ علمی ذوق کچھ بھی نہیں، تو اب وہ بس سب پہ فقرے بازی کرنا، دوسروں کو ہوٹ کرنا اور اپنے مسند جہل کو آراستہ کرتے رہنا، یہ جیسے ہمارا ایک چلن سا بن گیا ہے اہل علم میں بھی، اہل علم کہلانے والوں میں بھی۔ تو اب یہ جو ایمانی تعطل کا ایک فائدہ ہے، مطلب ایک ذریعہ ہے نیت اور قصد اور عمل، کہ میں یہ ارادہ کر لوں، اخلاص کے ساتھ کر لوں، اس ارادے کو عمل میں لے آؤں، اور اس ارادے کو عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ اس ارادے کو اپنے لیے ذہنی طور پہ ضروری اور قلبی طور پر محبوب بناؤں، تو سب تعطل ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ چیزوں کو ذرا آفاقی پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا، کیونکہ دنیا صرف عالم اسلام یا دنیا صرف پاکستان نہیں ہے، تو اگر ہم تھوڑا یونیورسل کانٹیکسٹ میں رکھ کے چیزوں کو دیکھیں تو وہاں اپنے ایمانی تعطل اور اپنی ایمانی بے حسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہم سے کچھ اور صلاحیتیں پیدا کرنے کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ود ان نیس کے ساتھ ایمان کا تعطل ختم ہو گیا جو بات کی ہے،
اب ایک وداؤٹنس کے ساتھ ہے نا، آپ ایک دنیا میں ایک مکمل طور پر جڑی ہوئی انٹر ڈیپینڈنٹ انٹریکٹیو دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں مقامی مسئلہ بھی آفاقی اپروچ سے اب حل ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ علم میں کتنے ہیں، آپ کی اخلاقی سطح مذہبی اصطلاحات کے بغیر کیسی ہے، اور آپ کے اندر سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ کی سطح کتنی ہے۔ یہ ظاہر ہے ان لوگوں میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو اب وہ جو ان کی قوتیں ہیں، ان قوتوں پر، ان قوتوں کے لیے جیسے ان سے قابل موازنہ ہی ہو جانا، یہ ہمارے ایمان کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ورنہ ہم ایک تحقیر میں مبتلا رہیں گے سب کچھ کرتے رہنے کے باوجود، احساس تحقیر میں۔ تو اس میں 3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ ابھی پوری بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی 15 منٹ شاید بھی، ہاں، وہ ہے کہ شعور کو جیتا جاگتا مومن بناؤ، جس کے پاس ایمان کے لیے درکار استدلال، جس کے اندر ایمان کو مطلوب حضور، یہ سب بہت مسلسل اضافے کی حالت میں، مسلسل مضبوط ہوتے رہنے کی حالت میں حاضر ہے۔ تو اب آپ کا ذہن، آپ کا شعور اپنی پوری کلیت کے ساتھ ایمان سے حسب مراتب اپنی مناسبت پیدا کر کے پروڈکٹیو ہو چکا ہے۔ تو ایمان کو شعور کی پروڈکٹیوٹی کا واحد سبب بنانا، یہ میری آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات وغیرہ اس کے ایمان باللہ سے ٹکراؤ کی حالت میں تو نہیں ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شعور کی 3-4 بڑی فیکلٹیز ہیں جو آدمی کے اندر، ہر آدمی کے اندر موجود ہیں، اور وہ انہیں استعمال بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ان کے استعمال کی سطح پست ہے۔ تو ذہن اگر گرے پڑے آبجیکٹ کو موضوع بنائے گا تو وہ اپنے آپ کو بھی گراوٹ میں ڈالے گا۔ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو شعور کے مسلمات، یا مسلمانوں کے لیے کہا جائے تو شعور میں راسخ ہو جانے والے ایمانی مسلمات اور حقائق، ان کی قوت سے شعور اپنے تمام آبجیکٹس کو دیکھے اور انہی کے کہنے پر ان آبجیکٹس کا مفید اور مضر ہونا طے کرے، اور انہی کی رہنمائی میں ان آبجیکٹس کو اللہ کی معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ تو اب یہ ہوا کہ شعور مومن ہے، اپنی کلیت، اپنی مجموعیت کے ساتھ، اپنی تمام فیکلٹیز سمیت۔ تو اس میں پہلا اصول جو ہے، جو پہلا راستہ ہے، وہ ہے تعقل، یعنی عقل کا استعمال۔ اب وہ عقل کا استعمال لاجیکل بھی ہوتا ہے، امپیریکل بھی ہوتا ہے، میٹافزیکل بھی ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ عقل کی تمام استعداد کا ایمان کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے فعال ہو جانا۔ تو تعقل کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لائق بنانے کی کوشش۔
تو اب ہمارا جو تعقل، یعنی ہمارے یہاں عقل اپنی سرگرمیاں جب شروع کرے گی تو وہ حق کے پرسپیکٹو پر کھڑے ہو کے خلق کو دیکھے گی، یا اپنے ہر موضوع کو دیکھے گی۔ تو تعقل کیا ہوا کہ حق کے پرسپیکٹو سے فارمز کو، صورت کو، معنی اور اس معنی کو حقیقت تک پہنچانے والی قوت، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہم لوگوں کا تصور عقل ہے، یہ ایمان سے مناسبت رکھنے والا تصور عقل ہے، اور یہ کلینکلی ویریفائیبل تصور عقل ہے، یعنی صرف مذہبی تصور نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ حق کے تناظر میں رہتے ہوئے حق کو مراد بنا کر خلق کو کھنگالتی ہے۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر عقل ادھوری ہے۔ تو آپ واضح ہے نا یہ بات؟ تو تعقل اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کو عقل کا موضوع بناؤں سمجھنے کے لیے، اسے تصرف میں لانے کے لیے، اور پھر اس صورت کے معنی کو یا دریافت کروں یا اس پر وارد کروں، اور پھر اس صورت سے مخصوص ہو جانے والے معنی کو اس حقیقت تک پہنچا دوں جہاں تمام معانی واحد ہو جاتے ہیں، وحدت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح صورت آتھینٹک ہوتی ہے معنی سے، اسی طرح معنی آتھینٹسٹی پاتے ہیں حقیقت سے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس پہ اصرار کرنا چاہیے، اور اسے سمجھتے رہنے کے لیے ذہن کو مصروف رکھنا چاہیے۔ تو اور پھر دوسرا اصول ہے، وہ ہے تخیل۔ تخیل مطلب خیال باندھنا۔ جس طرح تعقل حق کے اصول پر کام کرتا ہے، اسی طرح تخیل جمال کی قدر پر صورت اور اس کے فی الحال موجود معانی میں تبدیلی، بلندی، تزئین اور تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ صورت کے بنیادی عناصر کو بحال رکھتے ہوئے ان عناصر کی ایک تشکیل نو کر کے اس صورت ہی سے ایک دوسری صورت برآمد کرتا ہے جو پہلی صورت سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ تو یہ تخیل ہے کہ صورت پر تصرف کرتے ہوئے ان کو بدلنا، انہیں مزید تازگی، شادابی فراہم کرنے کے لیے، تاکہ یہ اللہ کی نشانیاں بننے میں مرجھا نہ جائیں، انہیں تازہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ذرہ سورج بن گیا ہے، تو اب میرے تخیل نے ذرے کو کہا کہ یہ سورج ہے، تو اب میں نے ایسی صفات اپنے تخیل سے ذرے میں دکھا دی ہیں اپنی قدرت کلام سے۔ اب مجھے جو ہے وہ اس ذرے کو سورج ہونے کی حالت میں اس طرح دکھانا ہے کہ یہ سورج سے زیادہ سورج اور ذرے سے زیادہ ذرہ بنا رہے، یعنی اس کا سورج ہونا اس کے ذرہ ہونے کی نفی نہ کرے، اور اس کا ذرہ ہونا اسے سورج بنائے جانے کی مخالفت نہ کرے۔ یہ تخیل یہ کام کرتا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جمال کا اصول ہے کہ چیزوں کو بیوٹیفائی کرو طرح طرح کے اینگل سے، اور مقصد یہ ہے کہ جمال حقیقی کے ساتھ شعور کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں، وہ تسکین، حالت تسکین میں رہیں۔ تو اور تیسری چیز
جو ہمیں مطلب استعمال میں لانی ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کتابی باتیں نہیں کر رہا، یہ مطلب متوجہ کر رہا ہوں ان چیزوں کی طرف جو ہم سب بہت آسانی سے اپنے اندر دریافت کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں باہر سے نہیں لانی۔ تو تیسری جو وہ سرگرمی ہے شعور کی، وہ ہے تدبر، تعقل، تخیل، تدبر، یعنی خیر کے اصول پر دنیا کو کارآمد بنانے والے علوم پیدا کرنا۔ یہ تدبر کی پوری تعریف نہیں ہے، لیکن تدبر کی ایک جہت کو اس کی دوسری حیثیتوں پر غالب کیا گیا ہے۔ تو تدبر خیر کے لیے ہوتا ہے، اسی سے تدبیر امر اور یہ سب نکلا ہے نا، کہ خیر پھیلانا، سارے نظام کو خیر پہ رکھنا۔ تو ہماری جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ حق، خیر اور جمال ہماری بنیادی وجودی اقدار بھی ہیں اور بنیادی شعوری مسلمات بھی ہیں۔ تو ان تینوں سے باہر نہ ہونے کی کوئی حالت پائی جاتی ہے، نہ جاننے اور ماننے کی کوئی صورت موجود ہے، یہ بالکل بائنڈنگ ہے۔ تو تدبر جو ہے وہ اس میں جو خیر کی قدر ہے، اس قدر کو پروڈکٹیو، بحال اور برسر عمل اور نتیجہ خیز رکھنے کے لیے دنیا پر ذہن کی اپلیکیشن کرواتا ہے، اور اس غرض سے کرواتا ہے کہ اس دنیا کو انسانوں کے لیے مفید بنایا جائے۔ تو یہ تدبر ہے کہ چیزوں پہ غور کرو، چیزوں کو بور کرو، بورنگ کرنے کا عمل ہے تدبر، یعنی جہاں تک کسی چیز کے اندر اس کی سیر کرتے رہو کہ اس کا اینڈ آ جائے۔ تو تدبر کہتے ہیں بدایت سے نہایت دریافت کرنا۔ یہ ذرا یہ مطلب یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اصطلاح یہ ہے نا، تدبر کہتے ہیں آغاز سے انجام تک پہنچنا، کسی ایک آبجیکٹ کے آغاز سے انجام تک پہنچنا، اور اس انجام کو حقیقی آغاز کی نمود بنا کر دکھانا، یا اس حقیقی آغاز میں مدغم ہونے کے لائق جو ہے وہ بنانا، دلیل کے ساتھ اور جیسے ڈیمانسٹریشن کے ساتھ۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، یعنی شعور کی تین قوتوں کا درست استعمال اپنے ایمان کی شعوری تکمیل کے لیے، اگر ہو سکتا ہے ہمیں تکمیل کبھی نہ حاصل ہو، لیکن اگر ہم اس تکمیل کے لیے سرگرم نہیں ہیں، اس تکمیل کے مشتاق نہیں ہیں، تو یہ بہت فکر کی بات ہے۔ اور تو اب اگلی مرتبہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے جو آگے کی کچھ چیزیں ہیں، اگلی مرتبہ وہ عرض کروں گا، وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، یہی تدبر سے، کہ دنیاوی علوم میں ترقی کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ علم دنیا کے حوالے سے ایمان کے ساتھ کیسی مناسبت رکھتا ہے۔ تو اگلی مرتبہ ہم یہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور مستقبل بہت ڈراؤنا ہے، تو ابھی سے فکر کرنی چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو بہت شکریہ جناب۔